آپ کا اپنا ہوسٹ دانش پاکستانی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کارساز پہ نشے کی حالت میں، جو شراب کے نشے میں اور پیسے کے نشے میں دھت تھی، ایک عورت نے کئی انسانی جانوں کو لے لیا، جس میں ایک جوان لڑکی جو ابھی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور اس کا والد جو پاپڑ بیچ کے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلا رہا تھا، وہ بھی جاں بحق ہوئی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہے، امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے۔ تو کارساز کا جو ایکسیڈنٹ ہے یہ ایک ثانیہ ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہتے ہیں کہ غریب کو بھی انصاف ملے۔ پہلے یہ آواز اٹھی کہ وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی ہے، اس کے بعد اس کے وکیل نے کچھ اور اسٹیٹمنٹ دیے، تو یعنی اس عورت کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اتنا مجھے بھی یقین ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے کیس جو کرتے ہیں امیر زادے، وہ بچ کے نکل جاتے ہیں۔ آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یونائٹڈ ہیومن رائٹ کونسل خواتین ونگ کی مرکزی صدر زارا شاہ۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ اس کیس میں کیا کہنا چاہتی ہیں عوام الناس سے اور اس کیس میں کیا مدد کریں گی۔ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ آپ سے پہلا سوال یہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں سب سے پہلے تو اس واقعے پہ سخت ترین مذمت کروں گی کہ جو بڑے باپ کی اولادیں ہوتی ہیں، بگڑے رئیس زادے یا رئیس زادیاں، تو انہیں ایک تو پیسے کا گھمنڈ ہوتا ہے، دوسرا ان کو پاور ہوتی ہے ان کے پیچھے، تیسرا جو ہے کہ وہ عام نشے جیسے ہیروئن، آئس اور شراب جیسے نشے میں اتنے دھت ہوتے ہیں کہ وہ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کے رونتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا بیک سپورٹ پکا ہے، کہ ہمارے وکلا ہمارے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارا باپ ہمارے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، ہمارا شوہر ہمارے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، یا عام لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھیں نا، غریب کی تو اس دور میں کوئی زندگی ہے ہی نہیں، اور خاص طور پہ ملک پاکستان میں غریب تو ایک کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، ایسے کچلتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے اور ہم مذمت کرتے رہیں گے۔ اچھا، میرا آپ سے دوسرا یہ سوال ہے میڈم کہ پہلے ان کے وکلا آئے، موصوف وکیل جو تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ یہ ڈسیبل ہے ذہنی طور پہ، لیکن جنا ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے ایمانداری اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کو رد کر دیا اور میڈیکلی رپورٹ میں اس کی ذہنی حالت مکمل درست ثابت کر دی۔ اب اس کے بعد ان کے وکلا میڈیا پہ آ کے یہ بتا رہے کہ 68,50,000 روپے ہم دیت دے رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ دیت دینے کے بعد انصاف مہیا ہو جائے گا ان لوگوں کو جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے لوائقین؟ سب سے پہلے تو میں جینا ہاسپٹل کی جتنے بھی ڈاکٹر کا بورڈ بیٹھا تھا انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور جس طرح انہوں نے جرت اور ہمت کا مظاہرہ کیا، اور اسی طرح ہونا چاہیے، ڈٹ کے رہنا چاہیے۔ اور سیکنڈلی آپ نے مجھ سے سوال ہی کرا کہ جس طریقے سے وہ پیمنٹ کر کے یا ان کی جانوں کا سودا کرنا یا ان کی فیملیز کو پیمنٹ دے کر اور اس طریقے سے کرنا، بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ اگر ان کے فیملی اس بات پہ ایگری ہوتے بھی ہیں، پیسے لے بھی لیتے ہیں، مگر اس پہ بھی اس عورت کو سزا بنتی ہے، کیونکہ ایک تو کیا کہتے ہیں جرمانہ لازمی ہوتا ہے، کیونکہ جان اتنی سستی نہیں ہے، جان اتنی سستی نہیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ایک باپ پاپڑ بیچ کے اپنی بچی کو اعلیٰ تعلیم حاصل کروا رہا تھا، وہ ہمارے آنے والا مستقبل تھی وہ بچی، ٹھیک ہے، اور ایک وہ بچی جان سے گئی، پھر اس کا والد گیا، پھر اور لوگ گئے، تو یہ بتائیے جانیں اتنی سستی ہیں دانش کے، کوئی بھی مار جائے گا، رون جائے گا، اور بعد میں بڑے باپ آئیں گے، بڑے باپ کی اولادیں پیسہ دے کر اور اپنی جان بچا کے چلیں گے، اس چیز پہ بالکل میں کمپرومائز نہیں کروں گی۔ جرمانہ بھی بنتا ہے، سزا بھی بنتی ہے، اگر ان کے گھر والے اس چیز پہ ایگری بھی ہوتے ہیں۔ میں یونائٹڈ ہیومن رائٹ کونسل پاکستان خواتین ونگ کی مرکزی صدر پورے پینل کی جانب سے یہ اعلان کرتی ہوں کہ ہم آخری حد تک اس کیس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، ہمارے پینل کے وکلا اس کیس کو لڑیں گے، اور میں پورے پاکستانی عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گی، آج ان کے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جانیں اتنی سستی نہیں ہے کہ 68 لاکھ روپے دے دیا یا 1 کروڑ روپے دے دیا، کروڑوں بھی دے دو تو جان واپس دے۔ کیا یہ بڑے باپ کی بیٹی رئیس زادی، بگڑی رئیس زادی، شراب کے نشے میں دھت، کیا یہ ان کو زندہ کر سکتی ہے؟ اچھا، آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ
ہماری سیاسی جماعت کے لیڈران، ہم کسی ایک جماعت کا نام یہاں نہیں رہ رہے، ساری جماعتیں، کہیں سے بھی کوئی مذمت نہیں آئی کسی لیڈر کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری سیاسی جماعتیں بالکل خاموش ہیں، ہمارے پرائم منسٹر بالکل خاموش ہیں، تو انہوں نے اپنے 5 سال مکمل کرنے اور وہ خاموشی سے کریں گے، عوام مرے جیے ان کو کوئی فرق نہیں ہم پڑے گا۔ پرائم منسٹر کا نہیں، آپ سے سوال ہے کہ جماعت اسلامی جو عوامی جماعت ہے اور ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ کام کرتی ہے، جی میرا تعلق آپ بتائیں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی گم ہیں اور تمام لیڈران کہاں گم ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں، میرا تعلق الحمدللہ جماعت اسلامی سے، میں جنرل کونسل ہوں جماعت اسلامی کی۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بالکل کوئی اور جماعت کھڑی ہونی ہو، جماعت اسلامی ضرور اس ایشو کو اٹھائیں گے، اور ہمیشہ ہر دور میں جماعت اسلامی یا کوئی مصلیت کے تحت خاموش ہیں، کوئی تعلقات ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمیں کوئی اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آیا؟ نہیں، مجھے ابھی اتنا تو نہیں پتا کہ تعلقات ہوں گے بھی، تو جماعت اسلامی تعلقات ہو یا نہ ہو تو بھی آواز اٹھائیں گے، اور میں حافظ نعیم الرحمان سے اور پوری جماعت اسلامی سے میں ریکویسٹ بھی کروں گی کہ اس ایشو کو اٹھایا جائے۔ ہر دور میں آپ نے دیکھا جماعت اسلامی نے آواز اٹھائی، اور آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ، اور آپ نے صرف ابھی فی الحال تو جماعت اسلامی کو ٹارگیٹ کیا، آپ نے کہا کہ تمام جماعتیں، میں تمام جماعتوں کو بیچ میں لا رہی ہوں کہ بتائیے۔ ہم نے ٹارگیٹ نہیں کیا جماعت کی، آپ کیونکہ باحیثیت جماعت بھی تعلق ہے آپ کا، تو ہم آپ سے آپ کا سوال ہی کریں گے نا، ابھی اور ہمارے ساتھ کسی تنظیم کی عہدیدار میں سب کو میسج دوں گی، وہ چاہے وہ کوئی بھی پارٹی لیول سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، ان کو آواز اٹھانی چاہیے، ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی، ان کو آواز۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس جتنے بھی جماعتیں ہیں، مجھے بتائیے کہ ابھی فلسطین میں جو مسئلے ہوئے، کسی نے ایک بھی آواز اٹھائی سوائے جماعت اسلامی کے؟ ہم اس ایکسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل